ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ مقدسہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے ہادی و رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ ماہ شوال شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، دیگر اعمال صالحہ کو اپنے دامن میں سمیٹا، بہت ساری نیکیاں کی، بہت سارے دیگر نیک اعمال کیے۔ اب ہم نے ان باقی 11 مہینوں میں ان نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے، ان نیک اعمال کو، ان نیکیوں کو، ان عبادات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ نیکی کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیکی انسان کر لیتا ہے۔ دراصل نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی انسان نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد، وہ نیک اعمال کرنے کے بعد انسان ان نیکیوں کی، ان نیک اعمال کی حفاظت کر سکتا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ یہ نیک اعمال بھی فوراً ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، کہ انسان جب گناہوں کی دلدل میں دوبارہ گرتا چلا جاتا ہے، دوبارہ سے گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ نیکیاں بھی فوراً سے ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 4 سپارے میں سورۃ النحل میں ایک عورت کے بارے میں بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ لوگوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عورت اپنا سوت کاٹنے کے بعد، یعنی اتنی محنت، مشقت، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد، اتنی محنت سے وہ بنایا کرتی تھی، سوت بنایا کرتی تھی، کاٹا کرتی تھی، وہ پھر جب بن جایا کرتا تھا وہ کیا کرتی تھی، اس کو ضائع کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس عورت کی طرح کیا کہا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ جب عورت اتنی محنت کرتی تھی، مشقت کیا کرتی تھی، اس عورت کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ مکہ کی رہنے والی ایک عورت تھی، جسے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بے وقوف عورت تھی۔ بے وقوف اس لحاظ سے تھی کہ یہ پورا دن محنت کرتی رہتی تھی، محنت کرتی کرتی بالآخر جب وہ پورے کا پورا وہ جو اس کا چرخہ، وہ جو سوت بنایا کرتی تھی، اور محنت کر لینے کے بعد رات کو دن کے اختتام پر اس کو ضائع کر دیتا۔ اب یہ تو بے وقوفی والا کام ہوا کہ ایک انسان اتنی محنت کرے بھی، مشقت کرے بھی، اتنی محنت کرے، جدوجہد کرے،
اور پھر آنن فانن چند لمحوں کے اندر اپنی اس محنت پر جو ہے وہ پانی پائے. اس لحاظ سے اس عورت کو بے وقوف کہا جاتا ہے. اور پھر بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ عورت اس کو دورے پڑا کرتے تھے, مرگی کی یہ مریضہ تھی, اور اس کو خرقہ یعنی توڑ پھوڑ کر دینے والی جو عورت, اس کے بارے میں بھی اس حوالے سے بھی اس کو جانا پہچانا جاتا ہے. یعنی جب اس کو دورے پڑا کرتے تھے تو یہ پھر اپنی اس محنت کو پر پانی پھیر دیتی تھی, ضائع کر دیتی تھی, اور پھر توڑ پھوڑ بھی بہت کیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. یعنی اتنی نیکیاں کر لینے کے بعد, اتنی عبادات کر لینے کے بعد, اتنی محنت, اتنی مشقت رمضان میں کی, اپنے راتوں کی نیندوں کو تم نے وقف کیا اللہ کی عبادت کے لیے, راتوں کو تراویح کا اہتمام کیا, دن کو روزے کا اہتمام کیا, اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے رہے, اور پھر آخری عشرہ جب شروع ہوا راتوں کی نیندوں کو تم نے وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے. کچھ خوش نصیب اعتکاف بیٹھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اتنی نیکیاں, اتنے نیک اعمال, اتنی عبادات, اتنی اللہ کی رحمتوں کو, برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا. اب اتنی محنت کر لینے کے بعد تم نے ان نیکیوں پر پانی نہیں پھیر دیا, ان کو ضائع نہیں کر دیا, ان کو اس عورت کی طرح جو ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں دینا. اب یہ نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہوں کا جب انسان ارتکاب کرتا ہے, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے نیک کسی بھی نیکی کی, کسی بھی نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان میں سر فہرست وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ شرک. کہ جب انسان شرک کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, اسماء و صفات میں, توحید الوہیت میں, توحید اسماء و صفات میں, توحید ربوبیت میں, یہ 3 قسمیں ہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی جب وہ اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام 18 انبیاء کا اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے. سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لیا, اور ان انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا اگر یہ ان 18 کے 18 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جتنے اعمال, جتنی نیکیاں, جتنی عبادات کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار کر دیا, ان کو متنبہ کر دیا ہے کہ میں اور آپ کس بات کی ہوتی ہیں. اور پھر یہیں پہ بس رہے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح کیا. اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. البتہ تحقیق یقیناً, یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں, اے نبی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی جو ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بات بھی یاد ہے کہ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ نبی اگر آپ سے بھی یہ شرک سرزد ہو گیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے بھی سارے اعمال ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ضرور بضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. شرک
اللہ نے آخری نبی، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، جنہوں نے سب سے پہلے کل جنت کا دروازہ کھولنا ہی نبی علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو بھی خبردار کیا۔ ساری کی ساری نیکیوں پہ پانی پھینکے گا، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر انسان کافی افسوس کرتا رہے گا۔ اس کو خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ رب العالمین توحید ربوبیت اور پھر توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا رب خالق کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ اس بات کا ہر کوئی اقرار کرتا ہے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی اقرار کیا کرتے تھے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بارشیں نازل کرنے والا، اولاد دینے والا، یہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ نبی اگر آپ ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھیں گے، جنہوں نے اتنے بت بنا رکھے، ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی اسماء، اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، ان میں کسی قسم کی تحریف، انہیں مخلوق کے ساتھ تشبیہ، اور پھر ان میں کسی قسم کی تحریف اور تعطیل کا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کی صفات اسی طرح تسلیم کریں۔ مثلا اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی بصارت، اللہ رب العالمین کی سماعت کس طرح سے؟ جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق۔ مخلوق کی جو قوت سماعت ہے، مخلوق کی جو قوت بصارت ہے، اس طرح سے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین کا سننا میری طرح سننے کی طرح ہے، جس طرح میں سنتا ہوں اللہ بھی اسی طرح سنتا ہے، جس طرح میں دیکھتا ہوں اللہ بھی اس طرح دیکھتا ہے، بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین کس طرح سنتا ہے، اللہ رب العالمین کس طرح دیکھتا ہے، جس طرح اللہ کی شان کے لائق، جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ کے رب العالمین کے بارے میں نبی علیہ السلام جیسے کہ فرماتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ لوگوں، تمہارا رب آسمان دنیا پر ہر رات کو اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اترنے کی کیفیت کیسی ہے؟ کیا انسانوں کے اترنے کی طرح ہے؟ نہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے، اللہ اسی طرح نزول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح اترتا ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ اور پھر توحید عبادت، توحید الوہیت کہ تمام کی تمام عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، اللہ کے لیے ہی عبادت کرے، ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اگر ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک میں بھی اگر انسان شرک کا ارتکاب کر لے، اللہ کا مخلوق میں سے کسی کو شریک بنا لے، یہ ہے وہ شرک، اور اسی ایک کبیرہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی نیکیوں کو، نیک اعمال کو ضائع کر دے۔ جو گویا نیکیوں کو ضائع کرنے میں سب سے بڑا اور بڑا جو گناہ ہے جسے اکبر الکبائر، وہ شرک ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، کوئی درہم و دینار نہ ہو، بیچارہ فقیر غریب مسکین آدمی، وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت والے دن کس حالت میں آئے گا؟ بصلاۃ وصیام وزکات، جو کل قیامت والے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی یہ بڑی بڑی چوٹی کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ساتھ میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا ناحق خون بہایا، کسی کا ناحق مال پہ ڈاکہ ڈالا، مال غصب کیا، مال کھایا، اور کسی کو ناحق قتل کیا۔ گویا جہاں وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا تو ساتھ میں اس نے حقوق العباد میں سے لوگوں کے حقوق کی بھی تلفی کی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کو مارا، کسی کا ناحق خون بہایا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا۔ یہ نیکیاں مثال ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو گالی دی وہ بھی آ جائے گا کل قیامت والے دن بدلہ لینے کے لیے، جس کا ناحق مال کھایا تھا، جس کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، جس کے اوپر جو ظلم کیا، کل وہ سارے کے سارے بدلہ لینے کے لیے اللہ کی عدالت میں، اور اللہ کی عدالت میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی یہ نیکیاں تھیں، نیک اعمال عبادات، وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں تقسیم ہوتی چلی جائے، تقسیم ہو رہی ہے۔ جس کو گالی دی، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، جس کا ناحق مال کھایا، جس کو قتل کیا، وہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی۔ بالآخر اس کی ساری نیکیاں ختم، کوئی پلے کوئی نیکی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی لوگ موجود ہوں گے، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن لوگ ابھی موجود ہیں، اللہ کی عدالت ہے، بارگاہ اللہ کی عدالت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں، ابھی اپنا حق لینے والے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس شخص پر لاد دی جائے، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر، کسی کو گالی دی، مال کھایا، گالیاں دی، لڑائی جھگڑا کیا، ناحق قتل کیا، وہ سارے کے سارے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ حساب برابر ہوگا، حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ انسان گویا پہلی جو چیز بیان کی، پہلا جو گناہ بیان کیا، جس گناہ کی وجہ سے انسان کی نیکیاں عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، وہ حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق جب انسان لوگوں کو دینا شروع کر دے، اللہ کی عبادت کی جگہ جب دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو پھر اس وقت بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے جب لوگوں کے حقوق کی تلفی کرے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، اس وقت بھی انسان کی نیکیاں، وہ سارے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، جہاں ہم نے رمضان المبارک میں حقوق اللہ پر بڑی توجہ دی، حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے جہاں اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کی، اب دیکھیں حقوق العباد میں جتنی بھی چیزیں ہیں گویا ان سب کا تعلق اس زبان کے ساتھ۔ سب سے پہلے ابتدا کس کے ساتھ ہے؟ اس زبان کے ساتھ۔ جیسے کسی کے ساتھ تو میں لڑائی جھگڑا ہو، ابتدا اس زبان کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا جملہ کہہ دیا، وہ بھڑک اٹھے گا، وہ بدلہ لینے کے لیے آئے گا،
بدلے میں اسے بھی جب غصہ آئے گا وہ بھی 2-4 جملے سنائے گا، 2-4 گالیاں دے گا، 2-4 گالیاں دینے کے بعد پھر میرا بھی پارا ہائی ہوگا، میں بھی بدلہ لینے کے لیے تیار۔ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچے گی اور پھر بالآخر خون خرابے تک، فساد تک بات کی۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ اس زبان کے ساتھ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے گالیاں دی جا رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ گویا ابتدا کہاں سے ہے؟ اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن لوگ سب سے زیادہ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ سب سے زیادہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ گویا اپنی زبان کی حفاظت جو شخص کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بندہ پیشانی سے، اچھے اخلاق و کردار سے پیش آتا ہے، یہ عمل اس کو کل لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، گویا اس زبان کی حفاظت کر لیں گے، سارے کے سارے نیک اعمال، نیکیوں کی حفاظت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا سن کے توجہ کیجئے، کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، مگر اثرنو ایک مرتبہ جب ہم سنیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہوگی۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، ایک عمل ایسا بتائیں جو یباعدنی من النار ویدخلنی الجنہ، جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ ایک عمل بتانا ہے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو فرمایا معاذ سألتنی العظیم، تو نے ایک عظیم بڑا سوال کیا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، اور ہے آسان ہے، لیکن آسان بھی کس کے لیے؟ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اس کے لیے آسان، ورنہ اور کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ارکان اسلام کے ان کے بارے میں بتایا کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، گویا یہ ارکان اسلام پہلے بتائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو فرمایا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تیری جو رہنمائی ہے وہ جو خیر کے، بلائی کے، نیکی کے جو دروازے ہیں ان کی طرف نہ کر دوں؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیں کہ وہ خیر کے، بلائی کے، نیکی کے دروازے کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ، یعنی فرضی روزے جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں نا، گویا یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے گویا بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، ڈھال اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کی وہ جو تیار کی ہوئی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے نکالا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور جو صدقہ ہے
وہ اللہ رب العالمین کے غصے کو، غضب کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسرا جو خیر کا دروازہ بتایا وہ ہے فرمایا رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ سورۃ السجدہ کی تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ وہ اہل ایمان، وہ نیک لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ تین چیزیں آپ علیہ السلام نے ان سیدنا معاذ کو بتایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، کیا میں تجھے اس دین کی جو اصل ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اس کے بارے میں، اور اس کے جو ستون ہے، پلر ہے، ان کے بارے میں، اور پھر جو اس کی جو کوہان ہے، چوکی ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو بیس ہے نا، جو اصل ہے، بنیاد، وہ ہے شہادتین، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی۔ اور جو اس کے پلر ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز کا قائم کریں۔ اور پھر فرمایا اس کی جو کوہان ہے، جو چوکی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد۔ گویا دیکھیں جس پورے کا پورا دین کا خلاصہ آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو فرمایا۔ آخر میں ذرا قابل توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتا معاذ ایک عمل، ایک نیکی بتاتا ہوں تجھے، ایک عمل ہے، جب وہ تو عمل کرے گا نا، اس ایک عمل کی بدولت یہ ساری کی ساری نیکیوں پہ، ان ساری عبادات کو اللہ تیرے لیے گویا آسان کر دے۔ اس ایک عمل کے اوپر ان سب کا جو ہے وہ دار و مدار، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ بڑے حیران ہیں، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، کہ اس گفتگو پہ، ان باتوں پہ ہماری پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ افسوس ہے تجھے، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے، تیری افسوس ہے تجھ میں معاذ۔ اگلا جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کی زبانوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں زبان کا جو معاملہ ہے وہ کتنا حساس اور کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک ایک بات انسان جو منہ سے نکال رہا ہے وہ نوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، نوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، لکھتے چلے جا رہے ہیں کرامن کاتب، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اور آج میں اور آپ کیا اپنی زبانوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک کتنے جملے، کتنی مرتبہ غیبتیں، چغلیاں لوگوں کی میں کر رہا ہوں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہم بڑے خوش ہو، بڑے خوش ہو میرے بھائیوں، معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ۔ ہم نے یہ رمضان میں نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کے اندر سے شرک کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ، ایک بہت بڑے پہاڑ، فرمایا اس کی برابر کی، اس کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اور بڑی بڑی عظیم عظیم نیکیاں ہوں گی، بہت نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا بھی ڈھیر ہوگا، اور وہ نیکیاں بھی معمولی معمولی حقیر بڑی بڑی چوٹی کی نیکیاں ہوں گی۔ اور ہوگا کیا؟
کہ کل قیامت والے دن ان کی نیکیوں کے لیے ترازو میزان قائم نہیں کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اللہ رب العالمین ہوا میں اڑا دے، کوئی وزن نہیں، کوئی ان کے نیک اعمال کا بدلہ۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کون بدبخت ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، اپنی خلوتوں میں اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس کتنے سال، 1445 ہجری گویا 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی۔ کیا اس وقت سوشل میڈیا موجود تھا؟ فیس بک، ٹویٹر اور یہ انسٹاگرام، یہ چیزیں موجود تھیں؟ پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ رات کو تنہائیوں میں، علیحدگیوں میں، خلوتوں میں کیا کچھ ہوگا؟ اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے۔ آج دیکھ لیں وہی دور آ چکا ہے، اور جب ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر کیا نئے سے نئے طریقے آ جائیں گے، کیا کچھ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے، تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہماری تنہائیاں ہماری جلوتوں کی طرح ہو جائیں، ہماری تنہائیاں جلوتوں کی طرح ہو جائیں، اور یاد رکھیں اللہ کا ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا کرم کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں پہ، عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ اسی لیے ہم آج ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ اللہ نے میرے آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پہ، عیبوں پہ پردہ نہ ڈالے، عیاں کر دے سب کچھ، تو کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ کا کتنا ہم پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ہمیشہ ہر صبح، ہر شام، صبح شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا، اللہم استر عوراتی، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں میں پردہ ڈالے، اللہ میرے گناہوں کو چھپائے رکھنا، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھنا۔ اللہ رب العالمین کی ایک صرف ستار بھی ہے، ستار، یعنی بہت زیادہ عیبوں کو، گناہوں کو چھپانے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کے عیب کو بھی چھپاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو بھی چھپائے گا۔ اگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے، قیامت والے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، تو پھر جہاں ہم نے اللہ سے دعا کرنی، اللہ ہمارے گناہوں کا چھپا کے رکھنا، وہاں ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا اگر عیب پتہ بھی چل جائے اس کو بھی چھپا کے رکھنا، اس پہ بھی پردہ ڈالنا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اس کو معاشرے میں اچھالنا نہیں ہے، اس کو معاشرے میں ذلیل و رسوا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک صرف کیا ہے؟ ستار، بہت زیادہ لوگوں کے عیبوں کو، پر لوگوں کے گناہوں کو چھپا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان لوگوں کے گناہوں کو بالکل ہوا میں اڑا دیں گے جو اپنی خلوتوں میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے۔ سو ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنی ان تنہائیوں کو جنتوں کی طرح کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اللہ میں خلوت میں ہوں تب بھی، جلوت میں ہوں تب بھی، اللہ تجھ سے تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں،
آپ دیکھیں کوئی ایک لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ کی، مسنون اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، کہیں صبح شام کے اذکار، کہیں روزمرہ پڑھی جانے والی دعائیں، کہیں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن میں بہت مبارک کلمات ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں تنہائی میں ہوں تب بھی اور جب کسی مجلس میں ہوں تب بھی اللہ تجھ سے تیرے ڈر کا سوال کرتا ہے۔ یہ تو انسان سمجھتا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، شیطان اسے بہکاتا رہتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، سب سو رہے ہیں، یہ بھی کام کر لے، یہ گناہ کا کام بھی کر لے، یہ بھی کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ کر گناہ کر لیتا ہے انسان، ولا یستخفون من اللہ، کہ اللہ سے رب العالمین سے نہیں چھپتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تو گناہ انسان کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا جا سکتا، اللہ رب العالمین کی نظروں سے چھپا نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔